اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ ہماری گفتگو کا موضوع ایام فاطمیہ کے حوالے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ہے۔ مولا امام زمان کی طرف سے ایک فرمان نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میں مہدی کے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے۔ گویا امام زمان بھی اپنی زندگی میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہم بھی اپنے امام کی معیت اور ہمراہی میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں، اور دیکھیں کہ بی بی زہرا کے اندر کیا صفات، کیا خصوصیات اور ان کی زندگی میں کیا عظمتیں تھیں، کیوں امام زمان جو ہے انہیں اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ انہی جہاد کو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی لائیں۔ ہمارے ماہرین جو ہیں اس فرمان کی روشنی میں 5 جہاد بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان ایام کے اندر انشاءاللہ 5 درسوں میں ان 5 جہاد کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ سب سے پہلی جہد جو ہے وہ پروردگار کی معرفت، خدا شناسی اور بی بی کا اللہ سے جو تعلق ہے، جو کہ ہر انسان کا اپنے خالق سے ہونا چاہیے۔ بی بی زہرا اس رابطے میں اور اس مقدس تعلق میں کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زہرا سے بیان فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، جبرائیل آئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا سلام تم تک پہنچا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو کہو جو بھی حاجت ہے وہ مجھ سے مانگے، جو حاجت بھی بی بی رکھتی ہیں وہ مجھ سے مانگے، میں خدا اس حاجت کو پورا کرنے والا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے روایت یہ بتاتی ہے کہ تھوڑا سا سوچا، اپنا سر جھکایا، کچھ سوچنے کے بعد پھر اپنا سر اٹھایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، شغلنی ان مسئلتہ لذت خدمتہ لا حاجت لی غیر النظر الی وجہ الکریم۔ مجھے جو اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس کی خدمت میں لذت حاصل ہو رہی ہے، اس لذت نے مجھے ہر خواہش سے دور کر دیا ہے۔ میری کوئی حاجت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیشہ پروردگار کے وجہ کریم کا نظارہ کرتی رہوں۔ اب یہاں بی بی نے پروردگار کی عبادت کی لذت کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان، یہ مسئلہ واقعاً حق ہے اور یہ بہت بڑی توفیق ہے کسی شخص کو رب کی عبادت میں لذت حاصل ہو جائے، جو کہ عام طور پر ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ لذت انبیاء، ائمہ یا ام الائمہ بی بی جیسی باعظمت ذوات مقدسہ کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے رب کی عبودیت میں، اس کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، رب کی طرف توجہ میں جو ہے وہ صرف ہوتی ہے۔ بس اوقات لوگ یہ سوچتے تو ہیں کہ ائمہ معصومین بہشتی ہیں، بلکہ بہشتیوں کے سردار ہیں، پھر کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ کیوں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اماموں کے چہروں پہ
زردی چھا جاتی ہے، کیوں خشیت الہی سے ان کا وجود کانپتا ہے، کیوں اتنی لمبی لمبی مناجات اور دعائیں پڑھتے ہیں؟ یہ وہی لذت عبادت ہے۔ وہ رہ نہیں سکتے جسے لذت پروردگار، اس کی معرفت کی، اس کی عبادت کی حاصل ہو جائے، وہ کسی لحظے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پلک چھپکنے کی جو مدت ہے، کم ترین مدت ہے، میں اتنی مدت بھی خدا کی توفیق، اس کی نظر رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو بی بی نے یہ بہت بڑا، جو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت اور خدا کی طرف جو راہ کمال، راہ قرب ہے، اس حوالے سے جو بی بی نے ہمارے لیے ایک پردہ اٹھایا، وہ یہ ہے کہ جب بھی خدا سے مانگو، لذت عبادت حضرت حق مانگو۔ ہمارے لوگوں کے پاس لمبی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں اللہ سے دعاؤں کی، اور جب بھی ہم مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں، حرم ہائے مبارک، تو وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں، لیکن بی بی زہرا وہ باعظمت ہستی ہیں جنہیں خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ، تو فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، چونکہ مجھے حضرت حق کی عبادت اور اس کی خدمت کی لذت حاصل ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو دنیا فانی میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں دیکھ رہی، جو کمال حقیقی تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ خدا کی عبادت اور اس کی مناجات کے اندر سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب بی بی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، ظہرا نورھا للملائکۃ السما، بی بی کا جو نور ہے، جس کی وجہ سے وہ زہرا کہلاتی ہیں، وہ نور پھیلتا تھا آسمانی فرشتوں کے درمیان، ان کی نگاہوں کے سامنے بی بی کا نور آتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابنتی فاطمہ ملا اللہ قلبہ، پروردگار نے میری بیٹی فاطمہ کے دل کو بھر دیا۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ ان کے اعضاء جوارے کو بھی بھر دیا، کس سے؟ ایماناً و یقینا، ایمان اور یقین سے۔ بی بی زہرا کا پورا وجود ایمان سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا وہ دنیا فانی کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ اب ہم جب بھی نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ جو تھوڑی سی زحمت سے حل ہو سکتی ہیں، بیماریاں کسی اچھے طبیب کی طرف رجوع کرنے سے حل ہو جاتی ہیں، پیسوں کے مسائل تھوڑی سی محنت کرنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ آخر اتنی دنیا کفر و شرک جو اتنی ترقی کر گئی ہے، جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں پیسوں کے معاملے میں، وہ بھی زحمتیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ان کے بھی حل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے کیوں نہیں حل ہو سکتے؟ لیکن اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو لذت عبادت مانگیں، نجات مانگیں، اپنی اصلاح مانگیں۔ ایک خاتون بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ میرا شوہر جو ہے، آیا وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے یا نہیں؟ تو بی بی نے جواب دیا، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا، ہم جو امر کرتے ہیں اگر تم لوگ اس پر عمل کرتے ہو، یعنی جو ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، اس پر اگر عمل کرتے ہو، اور جس چیز سے ہم روکتے ہیں اگر اس سے دوری اختیار کرتے ہو، تو تم ہمارے شیعہ ہو، ورنہ نہیں۔ اور جب اس خاتون نے اپنے شوہر کو بی بی زہرا کا یہ فرمان سنایا تو وہ تڑپ اٹھا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ ہمارے اندر بہت سارے نقائص ہیں۔ جیسے ہم بھی آج ایام فاطمیہ مناتے ہیں، بی بی کا ذکر کرتے ہیں، کتنے ہی اہل علم، اہل خطابت آتے ہیں،
بے پناہ فضائل مصائب. لیکن کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہمارے کون سے کام فاطمی ہیں. میں خود ایک شخص اپنے کس کام میں، کس صفت میں، کس خصلت میں فاطمی ہوں. اس لیے بی بی کہہ رہی ہیں عمل کرو. صرف نام لینا، البتہ نام لینا عبادت ہے. یہ شاعر ہیں، ان کو زندہ کرنا چاہیے، ایام منانے چاہیے، لیکن ان ایام سے فیض لینا چاہیے. ایسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ جو ہمیں زندگی فاطمی بتائیں، تاکہ ہمارے اندر وہ صفات زندہ ہوں. اب وہ اس کا شوہر بھی پریشان ہوا، بےتاب ہوا کہ میرے اندر تو بہت سارے گناہ ہیں، بس اس کا مطلب ہے کہ میں جہنم کے اندر جاؤں گا. اب اس کی ہمسر جو ہے، اس کی بیوی دوبارہ آتی ہیں بی بی فاطمہ کے پاس، کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی یہ حالت ہے. اس کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں کہ لیسا ھاکذا شیعتنا من خیار اہل الجنہ وکل محبینا وموالی اولیائنا ومعادی اعدائنا والمسلم بقلبہ ولسانہ لنا لیسوا من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا ونواہینا فی سائر الموبقات وهم مع ذلك فی الجنہ ولكن بعد ما يطهرون من ذنوبهم بالبلايا والرزايا أوفى عرصات القيامة بأنواع شدائدها وفي الطبق الأعلى من جهنم بعذابها إلى أن نستنقذهم بحبنا وننقلهم إلى حضرتنا. فرماتے ہیں اپنے شوہر کو یہ کہو کہ جس طرح کہ وہ سوچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ بہشت کے بہترین افراد میں سے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی محب ہیں، اور ہمارے محبین کے جتنے بھی محبین ہیں، اور ہمارے دشمنوں کے جتنے بھی دشمن ہیں، وہ سارے جنتی ہوں گے. یعنی اگر کوئی صرف ہمارا زبان کے ساتھ شیعہ ہے اور ہماری محبت کا دعوے دار ہے اور ہماری محبت کا دم بھرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے، صرف اس بنا پر وہ اہل بہشت میں سے بہترین ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں، وہ شخص جو اپنے قلب اور اپنی زبان سے ہم اہل بیت کے مد مقابل تسلیم ہو چکا ہے، اور ہمارے جو احکام ہیں اگر ان سے وہ سر پیچی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور ہم جس چیز سے منع کرتے ہیں اگر اس کا احترام نہیں کرتا، یعنی حرمت جو ہے حرمت شکنی کرتا ہے اور حرام چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اگرچہ وہ زبان اور دل سے شیعہ کہتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہمارے احکامات کا خیال نہیں رکھتا اور ہم جس چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے نہیں رکتا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہاں، پھر آگے بھی تسلی دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہاں، یہ جو شیعہ ہیں جو زبان اور قلب میں تو ہماری حب رکھتے ہیں، تسلیم ہیں، یہ لوگ جب اپنے گناہوں سے پاک ہوں گے، اب اس میں موت کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے، اور قیامت کی مشکلات کو تحمل کریں گے، اور جہنم کے اندر کچھ ٹائم جہنم کے طبقات میں گزاریں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے تاکہ یہ پاک ہو جائیں، پھر یہ بہشت میں داخل ہوں گے. اور ہم ان کی اس محبت کی خاطر جو ہے شفاعت کریں گے اور ان کو نجات حاصل ہوگی اور ہم انہیں اپنے پاس منتقل کریں گے بہشت میں. لیکن گناہوں اور نافرمانیوں کا عذاب چکھیں گے. یہ تسلی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان شیعوں میں سے ہوں جو بہشت میں ہمارے ساتھ ہیں اور جنت کے اعلیٰ ترین افراد میں سے ہیں، تو ابھی سے
ہمارے احکامات کی تعمیل شروع کر دیں، اور جن چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں ان سے رکنا شروع کر دیں۔ تو بی بی نے یہاں شیعوں کے دو طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک طبقہ وہ جو زبان اور دل سے بھی تسلیم ہے اور عملی زندگی میں بھی اپنے اندر اہل بیت کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو نجات یافتہ ہیں، یہ تو محمد والے محمد کے ساتھ ہیں بہشت کے اعلیٰ ترین مقامات پہ۔ لیکن کچھ شیعہ ایسے ہیں جو محبت کا دم بھرتے ہیں، زبان اور دل سے بھی تسلیم ہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، اہل بیت کے محبین سے محبت کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں گناہ ہیں، پریشانیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو بی بی فرماتے ہیں یہ اپنے گناہوں کا عذاب چکھیں گے، چونکہ خدا عدل نے جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا مزہ چکھے گا، اور اسی طرح جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا عذاب چکھے گا۔ جس طرح قانون خدا ہے اس کے مطابق یہ بھی اپنے گناہوں کا عذاب لیں گے۔ اور ہمارے دیگر علماء کہتے ہیں مختلف روایات کی روح سے کہ شیعوں کو گناہوں کا عذاب یا ان کی دنیاوی زندگی میں ملے گا، یا وقت موت، یا برزخ میں عذاب قبر۔ کچھ ان مراحل میں پاک ہو جائیں گے اور روز قیامت شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہیں وہ روز قیامت کا عذاب، اور قیامت میں پھر جہنم کا عذاب، اور جہنم کے اندر بھی عذاب کی مدت ان کے گناہوں سے وابستہ ہے۔ جتنے گناہ زیادہ اتنی دیر جہنم میں رہنے کے بعد پھر وہ اپنے ایمان اور ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پہلے طبقے والے شیعوں میں سے قرار دے کہ جن کی دنیاوی زندگی بی بی فاطمہ کی سیرت پر ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کی طرح بی بی فاطمہ کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں، اور اپنے امام کی ہمراہی میں بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پروردگار کی معرفت اور اس کی عبودیت میں غرق ہیں۔ تو آج پہلا موضوع جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا خدا شناسی کے حوالے سے مقام ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح باقی بھی کچھ موضوعات ہیں جو ہم آئندہ ایام میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔